کہ کینسر کا کیا علامات ہے۔ اگر میں عام زبان میں بتاؤں تو جسمانی افعال میں جو نمایاں تبدیلیاں آ جائے یہ کینسر کی علامات ہے۔ جہاں تک بڑی آنت اور پروسٹیٹ یا مثانے کی کینسر کے نشاندہی ہے تو مستقل قبض یا اسہال اس میں شامل ہے۔ یا تو مستقل قبض ہوتا ہے یا اسہال ہوتا ہے۔ پاخانے میں سیاہ یا سرخ خون اور سیاہ تیرا پاخانہ، بالکل یعنی گاڑھا پاخانہ بلیک کلر کا، زیادہ بار بار پیشاب اور پیشاب میں خون کا آنا یہ کینسر کی عام علامات میں شامل ہے۔ تو اس کے علاوہ جلد پر کوئی نشان یا اس کی حجم و ساخت یا رنگت میں تبدیلی یہ جلد کی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ وہ نشان جسم کی دیگر نشانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اگر ایسے کوئی نشان آپ کو غیر معمولی جسم کے کسی حصے میں بھی نظر آئے تو آپ اس کا ضرور تشخیص کروائیں۔ یہ نہیں ہے کہ خواہ ضروری یہ کینسر ہی ہوگا، مگر کینسر کے علامات میں یہ ایک واضح علامات ہے۔ جو کوئی ایسے نشان جو دوسرے نشانوں سے بالکل مختلف آپ کو نظر آ جائے تو یہ کینسر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہر وقت کھانسی کرنا، اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو اس بات کی امکانات بہت کم ہوتی ہے کہ آپ مسلسل کھانسی کریں۔ یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دمہ معدے میں تیزابیت یا کسی انفیکشن کا نتیجہ ہو تو یہ چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چند دنوں میں ختم نہ ہونے کا نام لے اور ساتھ میں خون آنا لگے، خصوصاً اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو فوری آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے حکیم سے رجوع کریں، کیونکہ یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو مسلسل کھانسی کرنا اور کھانسی کے ساتھ خون آنا، تو یہ کینسر کی علامات میں سے سب سے بہت بڑی علامات ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتا ہے، مگر کینسر کے علامات میں یہ کیس شامل ہے۔ چھاتی کا سرطان خواتین میں بہت زیادہ عام ہے، تو اکثر چھاتی میں آنے والی تبدیلیاں کینسر کی نشاندہی نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے حکیم سے اس طرح اگر تبدیلیاں عورت کی چھاتی میں پایا جاتا ہے یا کوئی بھی گلٹی، سرخ، درد یا دیگر تبدیلیاں کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتا ہے۔ یعنی چھاتی میں گلٹیاں سا بننا، لال کلر کا ایسے دھبے بننا یا درد، تو ایک کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہے۔ اور ایک علامت اور بھی ہے، پیٹ پھولنا۔ ایسے تو اگر پیٹ گیس کی شکایت ہے یا غذا یا تناؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے تو، مگر بہتر یہ ہے کہ پیٹ پھولنے کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ، وزن میں کمی یا کمر کا درد کا شکایت بھی لاحق ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہے جو پیٹ خود بخود پھول جاتا ہے۔ اور خصوصاً خواتین کو یہ کینسر کی جو خواتین کا جو پیٹ خود بخود پھولتا ہے اور اس کو کوئی گیس یا کوئی اور چیز کا شکایت نہیں ہوتا مگر پیٹ پھولتا رہتا ہے، تو یہ کینسر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔
پیشاب کے دوران جو مسائل پیدا ہوتا ہے یا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیشتر ہمارے جو مرد حضرات ہے اس کو پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، جیسے بہت زیادہ واش روم کی چکر لگانا، کپڑوں میں نکل جانا یا دیگر۔ عام طور پر یہ مثانے کی خرابی ہو سکتا ہے اور یہ مثانے کے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں، یا تو عمر کے لحاظ سے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یہ پیشاب کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور یا تو ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کینسر ہو۔ تو اس کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے۔ تو اگر آپ بار بار پیشاب کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ مرض کچھ ایسے ہی ہے کہ اس کی علامات کئی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو نظر انداز کرتا ہے، کہتے ہیں چلو یہ بزرگ ہو گیا، اس کا مثانہ کمزور ہے، اس کو بار بار پیشاب آ رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ مثانے کی کمزوری نہیں، یہ مثانے کی کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوائلٹ استعمال کرتے وقت خون آنا، واش روم میں یعنی فضلے کے اخراج کے دوران خون کا نظر آنا، تو یہ بھی کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہے، اور آنتوں کا کینسر کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یا پیشاب میں خون آنا، جیسے پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا مسئلہ بھی، یہ بھی کینسر کا علامات ہو سکتا ہے۔ تو یہ گردے یا مثانے کی کینسر کی علامات بھی ہو سکتا ہے، جیسے پیشاب میں خون آنا، پیشاب میں جلن۔ تو یہ ان علامات میں سے ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ عام بیماریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے گردے کی مسائل ہے، گردے کا زخم ہے اور وہ کینسر کا شکل اختیار نہیں کیا ہوا ہے، یا مثانے میں زخم یا انفیکشن ہے، یا سوزا کی مواد ہے۔ اور کینسر کا علامات میں سے ایک علامات یہی ہے۔ ایک علامات کینسر کے یہ ہے کہ چیزوں کو نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ نزلہ، زکام، معدے میں تیزابیت یا ادویات کے استعمال کے نتیجے میں چیزیں نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر صورتحال اس وقت جو ادویات کے استعمال سے بہتر نہ ہو، تو آپ کوئی چیز بھی کھائے، نگلنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور آپ نے ایسے جو دوائیاں معمول کا دوائیاں ڈاکٹر دیتا ہے اور آپ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور چیزیں نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یا منہ اور معدے کے درمیان جو نالی ہے یہاں سرطان ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ جو منہ اور معدے کے نالی کے بیچ میں جو جگہ ہے تو یہاں سرطان ہے، اور آپ کو کھانا پینے کی چیزوں میں دشواریاں محسوس ہو رہا ہے۔ منہ میں چھالے یا درد، اگر منہ میں چھالے ٹھیک ہو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی دانت کا درد قابل فکر ہے۔ مگر جب یہ چھالے ٹھیک نہ ہو یا درد جم کر رہ جائے، مسڑو یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن جائے، یا جبڑوں کے قریب سوجن ہو، بے حسی محسوس ہو، تو یہ منہ کا کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جو مرد سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں اس کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی علامات کی صورت میں آپ جو ایسا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ
یہ منہ کا کینسر ہے، تو آپ اپنے معالج سے ہمیشہ ان چیزوں کے متعلق رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آتا ہے جسم میں جو وزن انسان کا کم ہوتا ہے، جسمانی وزن میں کمی، یہ تو یقیناً ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا وزن کم ہو، اور اس کے لیے وہ غذا یا ورزش کو اکثر ترجیح دیتے ہیں، مگر ایسا اگر بغیر کسی کوشش اور وجہ کی ہونے لگے تو، خاص طور پر اگر آپ کا وزن 10 پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے، تو عام سی چیز یہ نہیں ہوتا۔ ایسے امکانات ہے کہ یہ لبلبے، معدے یا پھیپھڑوں کی کینسر کی پہلی علامات ہو سکتی ہے۔ اگر اچانک آپ کا وزن 10 پاؤنڈ کم ہوتا ہے، آپ نے نہ کوئی ورزش کیا، نہ کوئی ڈائٹ کیا، نہ کسی غذا میں کمی کیا، مگر یہ خود بخود ایسا ہی ہوا، تو یہ لبلبہ، معدہ، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ اس کی پہلی علامات ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ بی کینسر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کینسر کی علامات میں سے ایک بڑا علامات ہے۔ اگر اکثر بخار یا انفیکشن رہتا ہے اور آپ صحت مند ہے مگر پھر بھی اکثر بخار رہتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتا جیسے نمونیا یا زکام یا ملیریا یا کوئی ایسی مسئلہ، لیکن آپ کو بخار رہتا ہے، تو یہ خون کی کینسر کی ابتدائی علامات ہو سکتا ہے۔ اور اس کینسر کے ابتدا میں جسم میں خون کی سفید خلیات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے انفیکشن کے خلاف یہ لڑنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ تو یعنی بغیر وجہ آپ کو بخار ہونا، یہ بھی کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہے۔ سینے میں جلن یا بدہضمی، تو لگ بھگ ہر ایک کوئی سینے کی جلن یا بدہضمی کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، جو عام طور پر یہ غذاؤں پہ منحصر ہے اور غذاؤں کے کھانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ لیکن طرز زندگی میں تبدیلیوں کے باوجود اگر یہ مسائل سامنے آتا ہے، جیسے آپ غذائی بھی اعتدال سے کھا رہے، بد پرہیزگی بھی نہیں کر رہے، اور آپ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہے جس سے آپ کو یہ مسائل درپیش ہو، تو پھر بھی آپ کے سینے میں مسلسل جلن اور بدہضمی ہو رہا ہے، تو یہ معدے کی کینسر کی علامات ہے۔ اس بات کو آپ بالکل نوٹ کریں کہ اگر آپ بلا وجہ آپ کی سینے میں جلن ہو رہا ہے، آپ کو بدہضمی ہے، تو جناب آپ بد پرہیزگی بھی نہیں کر رہے ہیں، غذائیں بھی بالکل صحیح طریقے سے کھا رہے، اور زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں، مسالے روغن مرغن چیزیں نہیں کھا رہے، فاسٹ فوڈ نہیں کھا رہے، تو آپ کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے، تو یہ معدے کی کینسر کی علامات ہے۔ اگر آپ کو مسلسل تھکاوٹ ہو رہا ہے، جیسے ہر ایک کو جسمانی توانائی میں کمی کا کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے، تاہم اگر ایسا 1 ماہ تک روزانہ ہو، سانس گھٹنے لگے جو پہلے کبھی نہ ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ خون کا کینسر ہر وقت تھکاوٹ کے باعث بن سکتا ہے، اور اکثر کینسر نہیں بھی ہوتا، مگر ڈاکٹر سے یا حکیم سے، معالج سے آپ کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ تھکاوٹ اور مسلسل 1 مہینے تک سیم تھکاوٹ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی کینسر کی علامات سے ایک علامت ہے۔ بہت زیادہ خارش، اگر آپ کے جسم میں ہر وقت خارش کے نتیجے میں دانے ابھرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں عام طور پر نہیں ہوتا، جیسے ہاتھ یا انگلیاں وغیرہ،
تو ای بی کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہے، اور یہ خون کا کینسر کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر معدے میں درد یا معطلی ہو، اگر آپ کے معدے میں مسلسل درد رہتا ہے یا ہر وقت معطلی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ غذا نالی کی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، مگر خون اور لبلبے کی کینسر کی صورت میں بھی یہ علامات اکثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو معدے میں مسلسل درد یا معطلی یہ کینسر کی علامات ہے۔ گلے میں گھلٹیاں، جاتیسیوں پر گلے میں اچانک گھلٹیاں ابھرنا پیپڑوں، حرق، تھائرائڈ اور بریسٹ کینسر کی نشانی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ کینسر کی ہو، مگر اگر تمباکو نوشی کی عادی ہے تو پھر ضرور ڈاکٹر سے یا حکیم سے اپنا معائنہ کروائے۔ یہ گلٹیاں جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے، تو آپ ایسے نشے بھی کرتے ہیں تو آپ اس کا چیک اپ بھی ضرور کرنا چاہیے کہ گلے میں گلٹیاں کیوں خود بخود نکل رہا ہے۔ اور اس کا ایک اور علامت ہے جو جلد کی رنگت ہے، یہ زرد پڑتا ہے، اور جیسے کہ یرقان ایسے مرض ہے جس کے دوران جلد اور آنکھوں کی زردی اکثر ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھار یہ لبلبے کی کینسر کی علامات میں سے ایک ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت زرد ہو جاتا ہے، پتے اور جگر کی کینسر کی علامات بھی ہو سکتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کا جب چہرہ زرد ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ یرقان کا علاج کرتا ہے، تو ایک وجہ اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کینسر جو ہے پتے اور جگر کی کینسر کی علامات ہے، جیسے پتے اور جگر میں جیسے ہم لوگوں کو یہ یرقان کا مسئلہ پیش آتا ہے، اگر پتے اور جگر میں کینسر بھی لگ جائے تو تب بھی یہی علامات چہرے پہ رونما ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا جلد سے جلد اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور ممکن ہو تو علاج بھی کریں۔ بولنے میں مشکل پیش آنا، منہ اور دماغ کی کینسر کے نتیجے میں بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں بنیادی دماغ اور افعال جیسے بولنے اور زبان ہلانے میں بھی مسائل کا سامنا آتا ہے۔ منہ کی کینسر میں ہونٹوں، مسوڑوں، زبان اور عرق کے باعث بولنے میں مسلسل مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ بولنے میں کوئی دشواری کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں میں رکاوٹ آ رہا ہے اور بولنے کی صلاحیت متاثر ہو رہا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ یہ بھی کینسر کی علامات ہیں۔ ناخنوں میں گہری رنگ کی لکیر یا ہاتھوں پیروں کے ناخنوں میں اگر اچانک سیاہ یا بھورے رنگ کی لکیر ابھر آئے تو یہ جلد کی کینسر کی علامات ہو سکتا ہے۔ جیسے لوگ اکثر آپ نے دیکھا کہ ناخنوں میں اچانک سے ایسی لکیریں بن جاتا ہے، تو یہ لکیریں جو ہے نہیں بھی ہو سکتا، مگر کینسر کی علامات میں سے ایک علامات یہ بھی ہے کہ ناخنوں میں یہ لکیریں اکثر نکلتا ہے، اور اچانک خود بخود نکلتا ہے اور ایک ساتھ نکلتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے درد یا جلن کا احساس مثانے کی کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بتدریج یہ تبدیلی اگر آ جائے تو فکر کی بات نہیں ہے۔ جیسے عمر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ تبدیلی جسم میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اتنا خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اچانک ایسا ہو تو آپ ضرور اس کا چیک اپ کروائیں کہ آپ کے پیشاب میں ایک دم درد یا جلن کا احساس ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثانے میں کینسر ہو۔ اس کی ایک علامات یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا۔ اگر آپ کی
اندر اچانک کھانے کے لیے رغبت ختم ہو جائے اور معمول سے کم کھانے لگے تو یہ مختلف اقسام کی کینسر کی علامات ہو سکتے ہیں، جیسے معدے، لبلبے، آنتوں کی زخم کا آنتوں کا جو ہے یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ جس دوران معدے پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور کم کھانے پر ہی پیٹ بھرنے کا احساس ہونے لگتا ہے، تو جناب یہ آپ سمجھیں کہ ای بی کینسر کی علامات میں سے ایک کینسر ہے، کینسر کے علامات میں سے ایک علامات ہے۔ زبان کا رنگ سفید ہو جانا، زبان پر اگر سفید نشان ابھر آئے تو یہ منہ کی کینسر سے قبل کی علامات ہے، جس کا علاج نہ کرانے پر کینسر ہو سکتا ہے، اور تمباکو نوشی کے نتیجے میں اکثر اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کینسر کی جو ہمارے انڈیا کا حکیم صاحب بیت جی سردار جی نے سوال کیا تھا، تو کینسر کا کچھ علامات یہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق چند نسخے ہیں، یہ میں حکم حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کینسر کو لاعلاج مرض سمجھا جاتا ہے اور اس کا علاج بہت مشکل بتایا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ ایسے نسخے ہیں کہ حتی الامکان یہ کینسر سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ اور مین وجہ اس کا کیا ہے؟ جو کینسر کی خلیات ہے، کینسر کی جو جڑیں ہے اور جو کینسر کی جو زہریلی مواد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائیاں بہت ریلیف دیتا ہے، اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر چند نسخے ہیں، اگر حکم حضرات کو پسند آ جائے تو بنائیں، پسند نہیں آیا تو ہمارے سینئر حکم حضرات ہے ماشاءاللہ گروپ میں بہترین نسخے دیتے ہیں، ہم بھی بنائیں گے، آپ بھی بنائیں، میں آتا ہوں نسخہ نمبر 1، یہ اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہے، کینسر ایچ پیلوری کے لیے بہترین علاج ہے۔ آپ رسون لے 50 گرام، ہیرا ہینگ 20 گرام لے لے، یہ دونوں کو باریک پیس کر مکس کر لے، 500 ملی گرام کیپسول بھر لے۔ یہ نسخہ نمبر 1 ہو گیا، یہ ایک کمبینیشن ہے۔ اس کے ساتھ تریپلا 100 گرام، چلکا ریٹا 100 گرام، التی 50 گرام، سونف 50 گرام، ملٹی مقشر 50 گرام، سونف 25 گرام۔ تریپلا اور چلکا ریٹا دونوں اشیاء کی پوٹلی بنا کر آدھا کلو گائے کی دودھ میں 3 دن کے لیے ڈول جنتر کرے، دودھ روز تبدیل کرنا ہے، بعد میں اسے خشک کر لے اور تمام اجزاء کو پیس کر باریک صفوف بنا لے، 1 گرام والا کیپسول بھر کر رکھ لے۔ مقدار خوراک 1 کیپسول صبح دوپہر شام خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور جو مصفی خون والا ہے، جو نسخہ نمبر 1 والا ہے، صبح و شام، نسخہ نمبر 2 والا کیپسول صبح دوپہر شام 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 دن سے 1 ماہ استعمال کریں۔ ایچ پیلوری کے لیے صرف نمبر 2 والی دوا کا کیپسول صبح اور دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر نسخہ حکم حضرات کو سمجھ نہیں آیا تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ نسخے بھی کارآمد نسخے ہیں، یقیناً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار آزما کر کے دیکھیں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ نسخہ نمبر 1، یہ اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہے، کینسر ایچ پیلوری کے لیے بہترین علاج ہے۔ آپ رسون لے 50 گرام، ہیرا ہینگ 20 گرام لے لے، یہ دونوں کو باریک پیس کر مکس کر لے، 500 ملی گرام کیپسول بھر لے۔ یہ نسخہ نمبر 1 ہو گیا، یہ ایک کمبینیشن ہے۔ اس کے ساتھ تریپلا 100 گرام، چلکا ریٹا 100 گرام، التی 50 گرام، سونف 50 گرام، ملٹی مقشر 50 گرام، سونف 25 گرام۔
تریپلا اور چلکریٹا دونوں اشیاء کی پوٹلی بنا کر آدھا کلو گائے کی دودھ میں 3 دن کے لیے ڈول جنتر کرے۔ دودھ روز تبدیل کرنا ہے۔ بعد میں اسے خشک کر لے اور تمام اجزاء کو پیس کر باریک صفوف بنا لے۔ 1 گرام والا کیپسول بھر کر رکھ لے۔ مقدار خوراک: 1 کیپسول صبح دوپہر شام خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور جو مصفی خون والا ہے، جو نسخہ نمبر 1 والا ہے، صبح و شام۔ نسخہ نمبر 2 والا کیپسول صبح دوپہر شام 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 دن سے 1 ماہ استعمال کریں۔ ایچ پیلوری کے لیے صرف نمبر 2 والی دوا کا کیپسول صبح اور دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر نسخہ و معذرات کو سمجھ نہیں آیا تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ نسخے بھی کارآمد نسخے ہیں۔ یقیناً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار آزما کر کے دیکھیں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ ایک نسخہ بلڈ کینسر کے لیے تہمت تازہ آپ لے لے 4 عدد۔ یہ نسخہ پہلے بھی میں نے گروپ میں بتایا ہے۔ تخم بنگ 20 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، باپچی 20 گرام، آمبا ہلدی 20 گرام۔ اب اس کو آپ کیسے بنائیں گے؟ تہمت تازہ کو 4 عدد لے کر سب کو اس طرح کاٹے کہ 2 انچ چوڑا اور آخر تک گہرا سوراخ ہو جائے۔ اب ہر تہمے میں ایک دوا ڈال کر اور بند کرے اور چاؤ میں خشک کر لے۔ جب اچھی طرح تہمہ خشک ہو جائے، سب اجزاء کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لے۔ شیشم کی کنبلوں میں مذکورہ پاؤڈر کو اتنا کرل کرے کہ یہ گولی بنانے کے قابل ہو۔ تو جنگلی بیر جتنا گولیاں بنا لے۔ تلوں کا تیل 500 گرام میں 75 گرام ہلدی ڈال کر ہلکی آنچ پر جلا لے۔ جب ہلدی جل کر راکھ ہو جائے تو چھان لے۔ روزانہ 1 گولی 1 گلاس نیم گرم پانی میں 10 قطرے یہ تلوں کا تیل ڈال کر 1 گولی جو اوپر کینسر والا ہے یہ استعمال کرے۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا۔ آپ جب دوا دیتا ہے پھر ٹیسٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اب ایک نسخہ اور حکمہ زراعت کے خدمت میں۔ نسخہ رس کپور: میٹھا سوڈا 500 گرام، رس کپور 20 گرام۔ اب میٹھا سوڈا کا درمیان میں رس کپور کو دبا دے اور ہلکی آنچ پر 6 گھنٹے پکائے۔ ٹھنڈا ہونے پر آرام سے رس کپور الگ کرے، جو انشاءاللہ پھول کر سرخ قیمنار ہوا ہوگا۔ اور نمبر 2، اچھی کوالٹی کا سنگ کو باریک پیس کر صفوف کر لے اور کور گندل سے تر کر کے کوجی یا کپ میں بند کر کے گلے مت کرے اور 5 کلو ابلوں کی آگ دے۔ یہ نہایت شفاف کشتہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کچی تازی جو ہلدی ہے یہ لے لے، یہ آپ کو آسانی سے بازار میں مل جائے گا۔ اس کا عرق نکالے اور اس عرق میں جو کشتہ سنگ ہے ہم وزن ملا کر اس کو کرل کر لے اور خشک کر لے۔ تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ نسخہ نمبر 1، رس کپور کی 1 رتی مریض کو استعمال کرے اور کچھ دیر بعد جو 2 نمبر ہے آپ نے کشتہ تیار کیا 500 ملی گرام والا کیپسول بھر کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہ دوا کینسر کے لیے بہت بہترین اور لاجواب نسخہ ہے۔ دوا 40 دن جاری رکھے۔ اگر 1 رتی مریض کو راس نہ آئے تو طبیب مقدار کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کینسر کی پختگی پر منحصر ہے اور انسان کی برداشت پر منحصر ہے۔
مریض کو دودھ اور دیسی گھی کا بھرپور استعمال کروائے۔ اب ایک نسخہ منہ کی کینسر کے لیے جو میں نے گروپ میں کئی بار شیئر کیا ہے، بار شیئر کیا، اور الحمدللہ کئی لوگوں نے بنایا بھی ہے۔ آپ ایسے کریں کہ سکسملو، ہلدی اور کشتہ سنگ یا مزن لے لیں۔ اس کا 1000 mg کیپسول بھر دیں۔ مرض کی نوعیت اور مرض کے باریکی کو آپ دیکھیں، اسی حساب سے آپ دیں۔ اس کو دن میں 3 ٹائم بھی دے سکتا ہے، 2 ٹائم بھی دے سکتا ہے، اور دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کروائے۔ اب اس کے ساتھ آپ دھماسے کا کھوا بنائیں۔ 1 گرام دھماسے کو آپ 1 کپ پانی میں جوش دیں۔ اس کا کھوا دن میں 2 بار مریض کو پلائے، 3 بار بھی پلا سکتا ہے، اور شام عصر کا ٹائم اصلی روغن زیتون مریض کو 2 چمچ پلائے۔ تو روغن زیتون اس لیے آپ مریض کو پلائیں گے کہ ان دوائیوں میں خشکی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں دماسا بھی ہے، ہلدی بھی ہے، کشتہ سنگ بھی ہے، سنگ سملو بھی ہے، یہ سارا خشک ہے۔ تو اس کے ساتھ روغن زیتون مریض کو کھلائے۔ تو روغن زیتون کا تو خود اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈالا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ روغن زیتون کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا کینسر کے متعلق کچھ ناچیز معلومات اور چند نسخے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکم حضرات کو یہ پسند آئے گا۔ اگر اس میں سے مجھ سے کچھ غلطی ہوا ہے یا کچھ کمی ہے تو میں اپنے سینئر حکم حضرات سے درخواست کرتا ہوں تاکہ میرا اصلاح کرے۔ بہت مہربانی جناب۔ اللہ تعالیٰ اس مزی مرض سے ہمارے سمیت پوری انسانیت کو بچائے۔ شفا من جانب اللہ۔ حکیم کا کوشش ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ وہی شاعر نے بتایا، بقول حکیمہ دوا و فضل خدا شفا۔ دوا حکیم دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بس حکیم کے دل میں خلوص نیت ہونا چاہیے۔ باقی سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ